نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کس طرح بنائے. 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے اور یہی سورت حامیم سجدہ، اس کو سورت فصلت بھی کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش فرمائی مکہ مکرمہ میں تو اہل مکہ یا کفار یا قریش بڑے پریشان تھے کہ ہم لوگوں میں اس سے پہلے اتفاق و اتحاد تھا، اب ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے. یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مارو، ہمارے بے شمار بت ہیں، ہم ان کا کیا کریں؟ تو یہ اختلاف ختم کس طرح ہوگا؟ یہ اختلاف ختم کس طرح ہوگا؟ تو ابو جہل نے میٹنگ بلائی اور مشورہ کیا کہ کوئی ایسا ماہر آدمی جو جادو کو بھی جانتا ہو، شعر و شاعری کو بھی جانتا ہو اور ہر قسم کی باتوں کو جانتا ہو، اس کو بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ ان سے بات کرے کہ یہ جو آپ نے اختلاف ڈالا ہے اس کو چھوڑ دو. تو سب نے اتفاق کیا. عتبہ ابن ربیعہ ایک شخص تھا، بڑا مالدار شخص تھا، بڑا ماہر بھی تھا، جرگے مارتا، جرگے بھی کرتا تھا. تو اس کو بھیجا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کی خاطر جاتا ہوں، بات کرتا ہوں. تو وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یہ آپ اچھے ہیں یا عبداللہ اچھے تھے، یعنی آپ کے والد. تو آپ خاموش رہے. پھر اس نے کہا کہ آپ اچھے ہو یا آپ کے دادا عبد المطلب اچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. پھر اس نے کہا کہ آپ اچھے ہیں یا آپ کے پردادا ہاشم زیادہ بہتر یا اچھے تھے. آپ پھر بھی خاموش رہے. تو اس نے پھر خود ہی جواب دیا کہ وہ لوگ آپ کے باپ آبا و اجداد تھے اور وہ آپ سے بڑے بھی تھے، آپ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، تو وہ تو ہمارے طریقے پہ تھے، بتوں کو مانتے تھے اور یہ چیزیں. تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اختلاف کو ختم کریں. اگر آپ کا کوئی مقصد ہے وہ ہم پورا کر دیتے ہیں. اگر آپ کو پیسے چاہیے تو جتنے پیسے آپ کہیں گے ہم دے دیں گے. اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم سب کے سردار ہیں، ہم آپ کو آج کے بعد سردار بنا دیتے ہیں، بڑا بنا دیتے ہیں. اور اگر کہیں شادی کی ضرورت ہے تو 1 یا 10 شادیاں ہم آپ کی کرا دیتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی آپ پر کوئی بیماری ہے، کسی نے جادو وادو کیا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ باتیں کرتے ہو، تو ہم آپ کا اچھا سے اچھا علاج کرا دیتے ہیں. تو جب اس نے یہ باتیں کی تو آپ نے فرمایا کہ بس
یا کوئی اور بولنا ہے؟ اس نے کہا جی بس۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ آپ نے اس سورت کی تلاوت شروع کی، سورت حامیم سجدہ شروع سے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم پڑھتے گئے، جب اس آیت پہ پہنچے جو آج ہمارا درس ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر ایسا ہی عذاب آئے گا جس طرح عاد اور سمود پر آیا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچے، عربی تھا وہ تو سمجھتا تھا کہ اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تک تو اس کو ہوش نہیں تھا، لیکن جب یہ آیت اس نے سنی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے آگے نہ پڑے، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، اتنا وہ ڈرا۔ اس کے آگے مہربانی کرے اور اٹھ کے چلا گیا، یہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ جب گیا تو ادھر ابو جہل اور کابینہ راستے میں انتظار میں تھی، یہ دوسرے راستے پتلی گلی سے نکل کے گھر چلا گیا، یہ گھر چلا گیا۔ اب یہ گھر گئے اور کہا کہ پتہ چلتا ہے کہ تجھے بھی کوئی رشوت کھلائی ہے، تو جا کے گھر کیوں بیٹھ کے، تجھے تو ہم نے بھیجے تو جواب دے۔ تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس راستے پر ہے ان کو چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو وہ بھی ایک ہمارے فرد ہے، ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر باقی عربوں نے مل کے ان کو شکست دی تو ٹھیک ہے، وہ ان کو دے دیں گے، لیکن آپ لوگ نہ بولو۔ لیکن ابو جہل کہاں ماننے والا تھا، اس نے کہا آپ پر بھی جادو ہو گیا، آپ پر بھی جادو ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ آیتیں جو ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر تم منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، بس آپ کہہ دے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، سمود اور عاد پر جو عذاب آیا تھا اس طرح کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ فرمایا کہ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ، ان پر کیا عذاب آیا تھا؟ جمعے کے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوا آئی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی اور سب کو گرا کے چھوڑ دیا۔ جس طرح یہ امریکہ کی آگ ہے نا، وہ بجھاتے ہیں وہ جلتی ہے، وہ بجھاتے ہیں وہ جلتی ہے، وہ بجھاتے ہیں وہ جلتی ہے، تو وہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اس طرح ہوا، اب ہوا کو کون روک سکتا ہے؟ تو وہ عذاب پر، میں اس عذاب سے میں اہل مکہ تمہیں ڈراتا ہوں، باز آ جاؤ۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، جب ان کے پاس میرے رسول آگے سے بھی آئے اور پیچھے سے بھی آئے، آگے سے آ کے جہاں بھی ملے سمجھایا، پیچھے سے بھی آواز دی، میرے رسول آگے سے بھی تمہیں سمجھانے کے لیے آئے، پیچھے سے بھی آوازیں دی ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے، رسولوں نے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ میرے رسول آئے، آگے سے بھی سمجھایا، پیچھے سے بھی سمجھایا، آوازیں دے دے کر سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت کرو مگر صرف ایک اللہ کی۔ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے، لیکن آج بھی مشرقوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اور اس دور کے مشرق بھی اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ فَمَا قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک فرشتہ ان کے ساتھ بھیجتا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، اور جس چیز کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ یعنی فرشتے کو بھیجتے اللہ، وہ آپ کے ساتھ پھرتا اور وہ اعلان کرتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کی بات
رسول کی بات زیادہ اہم ہے یا فرشتہ کہے گا؟ تو فرشتہ جو ہے وہ رسول بن ہی نہیں سکتا، پیغمبر بن ہی نہیں سکتا۔ ہاں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جبرائیل علیہ السلام پیغام پہنچا دے، وہ بھی رسول ہیں، پیغام پہنچانے والا رسول ہوتا ہے، لیکن انسانوں کو نہیں سمجھا سکتے، انسانوں کو انسان ہی سمجھائے گا، کیونکہ فرشتوں کی رہن سہن ساخت کھانا پینا ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فالو تو آدمی پیچھے تو اس کے چل سکتے جو ہمارے طرح وہ کام کرے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد فرمائے فَأَمَّا عَادٌ، پس جو قوم عاد تھی، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ تکبر بنتا نہیں ہے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، زمین میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا، کہا، مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے زیادہ کون مضبوط ہے؟ اللہ نے مضبوط بنایا تھا ان کو، تو ان کا دعویٰ کیا تھا؟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ جس طرح امریکہ کہتے کہ سپر پاور تو ہم ہیں، ہم سے بڑا سپر پاور کون ہے؟ تو قوم عاد والے بھی کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ بڑے طاقتور کون ہیں؟ تو جواب آیا اولم یروا، بس انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلقہم، وہ بے شک وہ اللہ تعالی جس نے ان کو پیدا کیا، ان کو بنایا، هو اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے؟ اللہ نے فرمایا جس نے تمہیں بنایا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ، پس جو قوم عاد تھی، فَاسْتَكْبَرُوا، تکبر کیا، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر کسی دلیل کے، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، آج کل بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا یار ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ہم اتنے، ہماری برادری ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، حکومت بھی ہماری ہے اور فوج بھی ہماری ہے، تھانہ بھی ہمارا ہے، ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا من اشد منا قوہ، اللہ نے جواب دیا وَلَمْ يَرَوْا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلقہم، بے شک وہ اللہ تعالی جس نے انہیں پیدا کیا ہے، هو اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، طاقتور تو ہے ہی، ان اللہ قوی عزیز، اللہ طاقتور ہے اور زبردست ہے، غالب، ان اللہ قوی عزیز۔ من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، اور یہ ایسے لوگ تھے جو میری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ ہے ان آیات کا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔